بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل العاشر فی الزکوٰۃ۔ ہم بہت سارے ابواب بیان کر چکے دے کہ احکام الجنائز بیان کر دی، اخلاق کی بات ہو گئی، عبادات کی بات ہو گئی، عقائد کی بات ہو گئی تھی۔ تو آج یہ جو ہے نا ہم کیا کریں گے، فصل فی الزکوٰۃ، یہ صرف زکوٰۃ کے متعلق جو مسائل ہے، احکام شرعیہ ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اگر کوئی نہیں دے گا تو اس کا کیا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے کہ الزکوٰۃ فریضۃ اللہ تعالی علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے جب وہ نصاب کا مالک ہو، مال اس کے پاس ہو شرائط کے ساتھ، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، دیکھیے ایسے ہیں۔ اور ایک انفقوا من طیبات ما کسبتم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بہت ساری جگہوں پر اس کا حکم ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے نا، اس میں سے ایک چیز جو ہے نا تیسری اعطاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا دینا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑوں گا، منع یعنی مشرکین عرب کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرے اور ایمان و تصدیق سے کام لے۔ جو خاص مشرکین عرب تھے کیونکہ وہاں پر محبت وہی موجود تھا، وہی وہاں پر نازل ہوئی، اور دیگر کفار کے لیے جزیے کا حکم ہے۔ پھر ساتھ ساتھ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، کہ زکوٰۃ بھی دینا شروع کرے، پوری دین کا ماننا ضروری ہے۔ اور معاذ صاحب کو جب یمن کے علاقے کی طرف بھیجا تو پیغمبر علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ تعالی کتاب کے پاس جائیں گے، ترتیب سے دعوت دینا، کلمہ کی توحید اور کلمے کی اور توحید کی دعوت دینا، پھر اس کے بعد جو ہے نماز، اور پھر جو ہے نا یہ بتانا کہ انہو قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ حکمت اس کی کیا ہے، من الحکمت المشروعہ فی مشروعیت الزکوٰۃ، وہی ہے کہ تطہیر النفس البشریہ من رذیلۃ البخل والشح والشرہ والطمع، کہ انسانی طبیعت میں بخل اور بخل سے سخت بخل، حرص، طمع رکھی گئی ہے، ان سب کی صفائی ہو جائے۔ دوسری حکمت مواساة الفقراء وسد حاجات المعوزین والبؤساء والمحرومین، فقیروں، غریبوں، تنگ دستوں اور پسماندہ اور جو کیا ہو مصیبت زدہ لوگوں، ان کی کیا کرنا، ہمدردی کرنا۔ نمبر 3 اقامت المصالح العامة التي تتوقف عليها حیاة الامة وسعادتها، عام جو مصالح عامہ ہے، عام جو کام ہے جو سارے مسلمانوں کے لیے سر انجام دیے جاتے ہیں، جن پر مسلمانوں کی زندگی اور زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے، اس گزر بسر کے لیے کچھ ضروری کام ہوتے ہیں رفاہی، ان کے لیے۔ نمبر 3 التحدید من تضخم الاموال عند الاغنیاء وبأيدي التجار والمحترفین، کہ لا تحصر الاموال في طائفة محدودة وتكون دولة بين الاغنیاء۔ چوتھی حکمت یہ ہے نا کہ مال کی زکوٰۃ اس لیے مشروع تاکہ غنی کے پاس مزید جمع نہ ہو جائے، کیا ہو جائے، بس تاجروں کے ہاتھ میں اور کسبداروں کے ہاتھ میں، ہنرمندوں کے ہاتھ میں اور غنیوں کے ہاتھ میں بس گردش کرتی رہے دولت۔ نہیں، ایسی گردش نہیں ہونے دے گی شریعت، بلکہ حکم دیا ہے کہ اس کو پھیلا دے، دوسروں تک بھی اس کا فائدہ پہنچنا چاہے۔ حکم زکوٰۃ سے انکار کرنے والا شخص کافر ہوتا ہے۔ اگر کوئی منع کرے گا بخل کی وجہ سے، فرض تو مانے گا لیکن بخل کی وجہ سے، تو وہ سخت گناہگار سمجھا جائے گا۔ پھر بھی وَأُخِذَتْ مِنْهُ كُرْهًا مَا تعزیر، زبردستی اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور اس پر تعزیر سزا وغیرہ بھی جاری کی جائے گی۔ اگر اس کا منع کرنے والا لڑنا شروع کر دے قُوتِل، تو اس کے ساتھ جنگ بھی کی جائے گی، یہاں تک کہ امر شریعت کے لیے جھک جائے، تابع ہو جائے۔ دیکھیں اس جگہ ہے، یہی مسئلہ ہے۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ پھر دینا شروع کر، جس ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کی تھی، فرمایا کہ وَلَوْ مَنَعُونِي،
عناقن کانو یؤدونہا، کہ اگر ایک چھوٹا بکری کا بچہ بھی مجھ سے روکے جو پہلے دیا کرتے تھے تو میں لڑوں گا۔ صحابہ نے اس سے موافقت کی، اجماع ہو گیا پھر۔